أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے ہماری کلاس جو تفسیر کی ہے، چونکہ اس میں لغت کے اعتبار سے بھی اور ہم صرف کے اعتبار سے بھی، اس کے بعد اس کا ربط آیت اور شان نزول، اور کوئی جہاں پر وہ حدیث آ جائے اس حدیث کا شان ورود، اور سب سے پہلے ہمارے علم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے میں کیا خود کی اصلاح کروں، پھر دوسروں تک پہنچاؤں. اگر پہلے ہماری نیت یہ ہوگی کہ میں دوسروں تک پہنچاؤں، خود کی اصلاح کی فکر نہیں ہوگی، وہ مؤثر اس انداز سے نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. اس میں جو ہماری بحثیں ہوں گی نحوی صرفی کے اعتبار سے، وہ تو ریکارڈ نہیں ہوگی، کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، 1 گھنٹے کی. اس کے بعد ہی انشاءاللہ الرحمن بحثاً پڑھا کریں گے. لیکن اس وقت جو اس میں موٹی موٹی باتیں آیا کریں گی، اور اس میں جو سلیس طریقے پر تفسیر آیا کرے گی، اس کو ریکارڈ کر کے دوسروں تک پہنچائیں. سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر ہم کیسے کریں. قرآن پاک کی تفسیر ہم کتنے طریقوں سے، کیا کیا چیزیں اور کیا کیا اصول سامنے رکھیں، ان اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تفسیر کی جا سکتی ہے، قرآن پاک کی تفسیر کرنی چاہیے. اس میں 6 مآخذ ہیں ہمارے پاس، جو اس کے 6 سورسز ایسے ہیں جن کے سامنے رکھ کر ہم قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں. اس میں نمبر 1 کتاب اللہ یعنی قرآن پاک بذات خود، نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث، نمبر 3 اقوال صحابہ، نمبر 4 اقوال تابعین، نمبر 5 لغت، نمبر 6 عقل سلیم. ٹھیک. اس میں سب سے پہلے کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کے ذریعے تفسیر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ ایک مفسرین نے اس بارے میں لکھا کہ تفسیر جو ہے التفسیر اما بنقل ثابت او رأی صائب وما سواہما باطل. اس کے علاوہ یعنی قرآن پاک کی تفسیر یا تو نقل صحیح سے یا عقل سلیم سے کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جس چیز کی بھی آپ تفسیر کرو گے وہ تفسیر کیا ہوگی؟ مردود ہوگی، باطل ہوگی. ٹھیک. نمبر 1 جو کتاب اللہ کے ذریعے تفسیر ہم کریں گے، یعنی قرآن پاک کے ذریعے جو تفسیر کی جائے گی، اس کے لیے جو اصول ہے وہ اصول تقریباً 10 ہے. ٹھیک. قرآن پاک کی تفسیر جو 6 مآخذ ہیں، ان 6 مآخذوں میں سب سے پہلا کون ہے؟ کتاب اللہ. ٹھیک. اور اس کتاب اللہ کے لیے نکلتی ہے تقریباً 9 سے 10 اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا نمبر 1 بیان مجمل. ٹھیک. نمبر 2 اور اس کی تفسیر آ گئی ہے بیان مجمل. پھر نمبر 2 تفسیر مطلق. نمبر 3 تفسیر اللفظ باللفظ. نمبر 4 تفسیر المعنی بالمعنی. ٹھیک. نمبر 5 تفسیر الاسلوب اور تفسیر المعنی بالمعنی، تفسیر الاسلوب. اسی طرح تفسیر الموجز، اسی طرح تفسیر بجمع القراءات، اور اسی طرح جمع بین المتعارضات. یہ تفسیر، یہ جو 8-9 اصول ہے، اس کے ذریعے ہم کتاب اللہ کو، جب ہم کتاب اللہ ہی کے ذریعے قرآن کو قرآن بالقرآن تفسیر کریں گے، تو ان 8 سے 9 اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم تفسیر کر سکتے ہیں قرآن بالقرآن. اسی طرح اگر ہمیں تفسیر کرنی ہو قرآن بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی سب سے پہلے ہم مقدم کس کو رکھیں گے؟ اس میں بھی تفسیر، اس کے لیے بھی اسی طرح کے 8 اصول ہے، اس میں بھی ہم رکھیں گے. نمبر 1 تفسیر القرآن بالقرآن. نمبر 2 تفسیر بتنصیص الآیہ. ٹھیک. نمبر 3 تفسیر المشکل. نمبر 4 تفسیر بلا تنصیص الآیہ. نمبر 5 تفسیر بالجواب.
نمبر 6 تفسیر فی الاختلاف، ٹھیک. اسی طرح تفسیر بالتلاوہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کی تو اسی کے ذریعے یہ پتہ چلا اس کی یہ ہے. تفسیر بالعمل، ٹھیک. اسی طرح تیسرا ماخذ جو اس میں ماخذ 6 ماخذوں میں سے جو تیسرا ماخذ ہے وہ ہے اقوال صحابہ، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور ان کے ذریعے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہوں نے پڑھا، ان سے تربیت یافتہ ہے. تو یہ ہمارے پاس تیسرا ماخذ ہے قرآن پاک کی تفسیر کا. اس میں بھی 7 اصول کم از کم یاد رکھیں. نمبر 1 جب ہم وہ جن کے ذریعے سامنے رکھ کر تفسیر کرتے تھے، ٹھیک، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ. نمبر 3 لغت. نمبر 4 نقل عن اہل کتاب سے جو نقل کرتے تھے. نمبر 5 فہم و اجتہاد، وہ خود اس میں غور و فکر کرنا، غور و فکر کے بعد اس کی کیا کرتے تھے؟ تفسیر کرتے تھے. نمبر 6 اخذ عن صحابی، کسی اور صحابی سے انہوں نے لے لیا کسی اور. نمبر 5 تفسیر بالاحوال. اسی طرح وہ اقوال تابعین، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے براہ راست، تو ان سے جب ہم کیا کریں گے؟ تفسیر کریں گے. ان کے بھی اصول کتنے ہیں؟ ان کے بھی اصول چند ہیں. ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کیا وہ تفسیر کرتے تھے. وہ بھی نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اقوال صحابہ، نمبر 4 اخذ عن التابعین، ٹھیک. نمبر 5 لغت، نمبر 6 عقل سلیم، ٹھیک، اور نقل عن اہل الکتاب. اس کے بعد لغت. اس کا جو 5واں ماخذ ہے وہ کون ہے؟ لغت میں یہی ہے کہ کوئی آیت یا کوئی لفظ ایسا ہو جس کا معنی وسیع ہو، شاذ و نادر نہ ہو، بلکہ عام مفہوم ہو. اس عام مفہوم کے ذریعے ہم لغت کے ذریعے ہم اس قرآن پاک کی کیا کرتے ہیں؟ تفسیر کرتے ہیں، ٹھیک. اس کے بہت سارے اصول ہیں، ٹھیک. کن چیزوں کو سامنے رکھنا اور اس پر لغت کے اوپر مہارت کا ہونا، مہارت تامہ ہونا، اس کے بعد اس لغت کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تفسیر کر سکتے ہیں. اسی طرح جو چھٹا اسلوب ہے وہ ہے عقل سلیم، اس بات کو پہلے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ قرآن پاک صرف صحابہ کے دور میں نہیں کہ صرف اس دور میں ہم اجتہاد کر سکتے ہیں. قیامت تک قرآن پاک اس وقت کے احوالوں کو دیکھ کر اس میں غور و فکر کرنا، غوطہ زن ہو کر اس علم میں، پھر اس کے بعد کسی آیت کی تفسیر کر لینا، جو پیچھے اصول جو لکھے ہوں گے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، حتیٰ کہ یہاں تک جو حدیثوں میں وعید آئی ہے، ایک انسان جو قرآن پاک کی تفسیر کر رہا ہو، تفسیر کر رہا ہو لیکن بغیر علم کے بغیر وہ تفسیر کر رہا ہو، فاصاب، اور وہ پہنچ گیا ہو ایسی جگہ کہ اس نے صحیح بھی کی ہے، ٹھیک. فرمایا کہ فهو اخطا، اس کی غلطی ہے، اس نے اس کی اس طرح تفسیر کرنا بغیر علم کے اس نے تفسیر کی، ٹھیک. علم نہیں تھا، ایسے ہی اس نے بول دیا اس کا یہ مطلب ہے، میری رائے ہے، ٹھیک. کہا اس نے غلط کیا. اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم قرآن پاک کی تفسیر کر لینا بغیر علم کے، ٹھیک، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا. اب ان 2 اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں پھر وہی کرنا ہے جو پیچھے ہوا ہے. پھر آگے جو ہونے والا ہے، آگے جو اس وقت کی ٹیکنالوجیز کی دنیا ہے، اس میں ہم قرآن پاک کو اس میں کس طرح کیا نکالیں گے؟ کیا پھر ان وعیدوں میں تو نہیں آ جائیں گے؟ اس کے لیے ایک اصول یاد رکھنا ہے. قرآن پاک ہمیں قیامت تک ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ یہ جو جمہور کے جو ہمارے پاس اصول ہیں، جمہور علماء نے جس پر اجماع ہے، اور اجماع نے ان اصولوں کو مرتب کیا ہے، ان اصولوں کو مرتب کرنے کے بعد ہی ہم اس قرآن پاک کی کیا کر سکتے ہیں؟ تفسیر کر سکتے ہیں. اور تمام ان علوموں کا، ان 6 ماخذوں کا علم ہونے کے بعد اگر کوئی صاحب رائے کیا کر رہا ہے؟ اس کی تفسیر کر رہا ہے، وہ تفسیر مانی جائے گی، قابل قبول ہے، اور اس میں تدبر و تفکر کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک. جہاں تک کہ آگے کیا بڑھتا جائے گا، اس کے قابل قبول ہے، اور اس میں تدبر و تفکر کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک. جہاں تک کہ آگے کیا بڑھتا جائے گا. اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. کہیں اگر صرف اسی بات پر رہیں
جو اقوال صحابہ تابعین تبع تابعین پہ ہے اس کے بغیر ہم قرآن پاک کی تفسیر کر ہی نہیں سکتے، اور اس کو اپنے عقل سے، عقل سلیم کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے ہم کسی بھی آیت کی آج کے دور کے حساب سے کیا تفسیر کر ہی نہیں سکتے، تو پھر تو اجتہاد کا دروازہ ہی بند ہوگا۔ اگر اجتہاد کا دروازہ ہی بند ہو گیا تو قرآن پاک جو بار بار کہ لعلکم تتفکرون، کاش کہ تم فکر کریں، اس میں تدبر کریں، قرآن پاک کو سمجھیں، ٹھیک جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے دعائیں دی کہ اللہ رب العالمین اس کو تعویل کا علم اور فقہ فی الدین، کیا دین کی سمجھ عطا کرے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر لقب ملا حبر الامہ مفسر القرآن، یہ لقب ان کو پڑے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک گویا انہوں نے بھی اجتہاد کیا، لیکن صحابی کا اجتہاد اس میں تابعی تبع تابعی اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اس اجتہاد تک اور اس علم تک ہم نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابہ کرام نے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، انہوں نے وحیوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے، ہماری وہ دوسری جو قیامت تک آئیں گی ان کی تو بات ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے جو تیسرا ماخذ ہے قرآن پاک کا وہ کیا ہے؟ اقوال صحابہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے، کسی آیت کے بارے میں اگر تفسیر معلوم نہ ہو تو حضور سے ڈائریکٹ پوچھتے اس کی تفسیر کیا ہے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر بولتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے سوال کے جواب میں، اس تلاوت سے نا تفسیر بالتلاوہ، ٹھیک جو اس کا پانچواں ماخذ آ گیا تھا اقوال صحابہ میں، تفسیر بالتلاوہ، تلاوت کے ذریعے پتہ چلتا تھا، یا کبھی کبھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سوچ رہے تھے اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے تھے، حضور اس وقت کیا کام کر رہے ہیں، اس ٹائم میں یہ جو قرآن کی آیت میں سے اس کا مطلب کیا ہے، حضور کا عمل دیکھ لیا، وہی تفسیر بالعمل بن گیا، ٹھیک۔ یہ 6 ماخذ ہے، ان 6 ماخذوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اصول تفسیر ہے، ان اصول تفسیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تفسیر کرنا، تفسیر کو سمجھنا، قرآن پاک کے ذریعے دوسروں کو سمجھانا، بشرطے کہ ان تمام اصولوں کو ذہن میں رکھ کے ان کا علم حاصل کرنے کی انتھک کوشش کرنا اس کے بارے میں، تب جا کے ایک انسان ایک قرآن پاک کی کیا کر سکتا ہے، تفسیر کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔